محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق ماضی تمنائی سے متعلق سوالات ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ماضی تمنائی کی تعریف، ماضی تمنائی کے بنانے کا قاعدہ اور ماضی تمنائی کی پرورد سے معروف و مجہول گردان، اور اس کے علاوہ 4 اور گردانیں: مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول، چاروں ہی مختلف مصدروں سے یہ سبق ہم نے پڑھا تھا۔ آج ماضی تمنائی سے متعلق سوالات حل کریں گے اور مصادر کے معنی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سوال نمبر 1، ماضی تمنائی کس طرح بنائی جاتی ہے؟ تو یہ اوپر ماضی تمنائی کے بیان میں آ ہی گیا کہ ماضی تمنائی ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ یہ قاعدہ 3 صیغوں میں جاری ہوتا ہے: واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ باقی 3 صیغوں میں ماضی مطلق سے پہلے کاش کے لگا کر ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ تو صیغوں کے نام لے کر آسانی کے ساتھ اس طرح کہیں کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم کے آخر میں یا مجہول بڑھا کر، اور ماضی مطلق کے صیغہ واحد حاضر، جمع متکلم کے شروع میں کاش کے لگا کر ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ 3 صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا دشوار ہے۔ دشوار اس لیے یا نہیں لاتے، باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے ان صیغوں میں یا نہیں آتی ہے۔ حالانکہ میری ناقص سوچ کا اس سے اتفاق نہیں ہے کہ باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا دشوار ہو۔ صرف ایک صیغے میں واحد حاضر میں یا ادا کرنا دشوار ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایک صیغے میں واحد حاضر میں یا ادا کرنا دشوار ہے۔ پروردی یا بھی ساکن ہے، پروردی کی، اور یہ یا مجہول بھی ساکن آ جائے گی، تو یہاں تو ادا نہیں ہو سکتی یا، لیکن پروردید یہاں ادا ہو سکتی ہے، پروردیدے ہو جائے گا، پروردیدے۔ اب اگر کوئی کہے کہ دال کے بعد کیوں بڑھا رہے ہیں آپ، یا کے بعد بڑھا کر پڑھ کے دکھاؤ، تو میرا ان سے جواب ہوگا کہ پروردندے میں نون دال دونوں کے بعد ہی تو یا مجہول بڑھائیے، یا خالی دال کے بعد یا نون کے بعد بڑھائیے۔ اسی طرح پروردمے، واحد متکلم کے صیغے کی علامت میم کے بعد میں یا مجہول بڑھائی گئی ہے، پروردمے، پروردمے میم کے بعد۔ تو اس طریقے سے اگر پروردید میں دال کے بعد بڑھا دی جائے یا پروردیدے ہو جائے تو کوئی دشواری نہیں ہے پڑھنے میں،
اسی طرح جمع متکلم میں میم کے بعد بڑھا دیں، پروردے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ واحد متکلم میں تو میم کے بعد بڑھائی بھی گئی ہے، پروردمے، تو میم سے پہلے کیا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ جمع متکلم میں میم سے پہلے یا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پہلے ہونے سے؟ بعد میں تو یا آ سکتی ہے، پروردے میں ہو سکتا ہے۔ تو باقی تینوں صیغوں کو کتاب میں یہ کہا کہ ان میں یا ادا کرنا دشوار ہے، ایسا نہیں ہے، تینوں صیغوں میں یا ادا کرنا دشوار نہیں ہے۔ یا ادا کرنا دشوار صرف صیغہ واحد حاضر میں ہے، کیونکہ اس میں واحد حاضر کی یا بھی ساکن ہے اور یہ یا مجہول بھی ساکن ہو جائے گی، اس لیے وہاں تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جمع حاضر اور جمع متکلم میں یا ادا ہو سکتی ہے، کوئی دشواری نہیں ہے۔ پھر وہاں کیوں نہیں لگاتے یا کیوں نہیں آتی ہے ان میں؟ تو بس ایک فارسی والوں کا یہ طریقہ ہے، فارسی والوں کا یہ طریقہ ہے کہ واحد حاضر جمع متکلم میں وہ یا مجہول لگاتے ہی نہیں، کاش کے لگاتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ ہے تو ان کے طریقے پہ ہی فارسی بولنے میں چلنا پڑے گا۔ اب وہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو غالباً پروردے دے کچھ مناسب نہیں لگ رہا ہے، یا پروردے میں یہ بھی کچھ مناسب نہیں لگ رہا ہے تلفظ میں، پروردے دے یا پروردے میں تلفظ میں کچھ مناسب معلوم نہیں پڑ رہا، اس لیے وہ نہیں لگاتے ہوں گے۔ تو تین صیغوں میں یا کیوں نہیں آتی؟ جواب کیا ہوگا کہ اس کا سیدھا جواب یہ ہوگا کہ اہل فارسی زبان والے ان تین صیغوں میں یا لاتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یا نہیں آتی ہے۔ اور اگر دشواری والی بات کہنی ہے تو پھر اس طرح کہا جائے گا کہ باقی صیغوں میں سے واحد حاضر صیغے میں یا ادا کرنا دشوار ہے، باقی دو صیغے رہے جمع حاضر جمع متکلم، تو ان میں یا مجہول اگر لائیں تو مناسب معلوم نہیں ہوگا، تلفظ میں اچھا محسوس نہیں ہوگا، اس لیے یا نہیں آتی۔ سوال نمبر 3، آورد سے ماضی تمنائی معروف کی گردان کرو۔ آورد سے ماضی تمنائی معروف، تو آوردے کاش کے وہ لاتا صیغہ واحد غائب، آوردندے کاش کے وہ لاتے صیغہ جمع غائب، کاش کے آوردی کاش کے تو لاتا صیغہ واحد حاضر، کاش کے آوردیت کاش کے تم لاتے صیغہ جمع حاضر، آوردمے کاش کے میں لاتا صیغہ واحد متکلم، کاش کے آوردیم کاش کے ہم لاتے صیغہ جمع متکلم۔ سوال نمبر 4، بخشیدہ شدہ میں کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ۔ بخشیدہ شدہ میں، شد میں مت پڑھنا، شدہ میں، کیونکہ بخشیدہ شدم ہے، شدم دال پر فتحہ، اب میم کے بعد یا مجہول آ گئی ہے تو دال پہ جو حرکت ہے وہ تو رہے گی، وہ کیوں ختم ہو جائے گی؟ تو بخشیدہ شدہ میں کاش کے میں بخشا جاتا، معنی تو اس کا یہ ہوا کاش کے میں بخشا جاتا، اور صیغہ کون سا ہے؟ تو صیغہ واحد متکلم کا ہے، کیونکہ اس میں میم ہے۔ اب صیغوں کے سوالات تو یہاں آ کے ختم ہی ہو جانے چاہیے تھے، بہت ٹائم ہو گیا کہ کون سا صیغہ ہے کون سا صیغہ کرتے کرتے، یہ تو 1-2 سبق تک اس کی مشق ہو جا بس۔ جیسے جو مصدر صیغوں کی علامتیں پڑھائی گئی ہیں، اس کے بعد میں علامتوں سے صیغوں سے متعلق سوال ہو جا، اس کے بعد میں ماضی مطلق قریب، بس اس سے آگے صیغے سے متعلق سوال نہ ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ ہر گردان کے ساتھ صیغہ تو رٹایا ہی جا رہا، تو صیغہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ آپ تو بخشیدہ شدہ میں کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے کاش کے میں بخشا جاتا۔ سوال نمبر 5،
کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے۔ یہ کیا اچھا ہوتا بھی ماضی تمنائی میں ہی آتا ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ ماضی تمنائی کا دوسرا ترجمہ ہے۔ پروردے کاش کہ وہ پالتا، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا کیا اچھا ہوتا کہ وہ پالتا، کیا اچھا ہوتا کہ وہ پالتا۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے، تو کاش کے خواندید، کاش کہ تم پڑھتے یا کیا اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے۔ کاش کے پسندیدہ شدی کیا صیغہ ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کاش کے پسندیدہ شدی، واحد حاضر کی علامت یا ہے اس میں، واحد حاضر کا صیغہ۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے، فارسی بناؤ، کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیے جاتے۔ یہ ماضی تمنائی مثبت مجہول ہو گیا، تعریف کرنا ہے ستودن۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ تعریف کیا جاتے، صیغہ جمع غائب ہے یہ، تو ستودا شدندے، ستودا شدندے۔ ماضی احتمالی اور تمنائی میں کیا فرق ہے، تو ماضی احتمالی اور تمنائی میں تعریفوں میں ہی فرق ہے۔ ماضی احتمالی ہے وہ، ماضی احتمالی کی تعریف ہے وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے اندر شک سمجھا جائے، اور ماضی تمنائی کی تعریف ہے کہ ماضی تمنائی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ تو ماضی احتمالی میں شک ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے اندر، اور ماضی تمنائی میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کی آرزو ہوتی ہے۔ دوسری بات، ماضی احتمالی میں آخر میں ہا باشد آتا ہے، اور ماضی تمنائی میں آخر میں یا مجہول آتی ہے اور شروع میں کاش کے آتا ہے۔ تین سے ہو کے آخر میں یا مجہول آتی ہے اور تین سے ہو کے شروع میں کاش کے آتا ہے۔ ماضی احتمالی کا ترجمہ ہوگا سے کیا جاتا ہے، ہوگا، اس نے پالا ہوگا، اور ماضی تمنائی کا ترجمہ کاش کے یا کیا اچھا ہوتا سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین فرق ہیں، تعریف میں فرق ہے، فارسی لفظوں میں فرق ہے، اور اردو ترجمے میں فرق ہے۔ فرستادن، فا پر بھی زیر ہے، را پر بھی زیر ہے، فرستادن بھیجنا۔ یافتن پانا، دیدن دیکھنا، گماشتن مقرر کرنا، پرستیدن، پرس پا پہ زبر را پر بھی زبر، پرس، پرستیدن پوجنا، پوجنا، بت وغیرہ کی جو پوجا ہوتی ہے پوجنا۔ آموختن سیکھنا، آموختن سیکھنا۔ یہ مصدر ہوئے، ان کے معنی بہت پکے یاد کرنے ہیں، اور دونوں جانب سے۔ فرستادن کا معنی کیا ہے، بھیجنا۔ یافتن کا معنی کیا ہے، پانا۔ دیدن کا معنی کیا ہے، دیکھنا۔ گماشتن کا معنی کیا ہے، مقرر کرنا۔ پرستیدن کا معنی کیا ہے، پوجنا۔ آموختن کا معنی کیا ہے، سیکھنا۔ ادھر سے بھیجنا کی فارسی کیا آتی ہے، فرستادن۔ پانا یافتن، دیکھنا دیدن، مقرر کرنا گماشتن، پوجنا پرستیدن، سیکھنا آموختن۔ پھر ان مصدروں سے ماضی تمنائی کی معروف، مجہول، مثبت، منفی کی گردانیں۔ یہ گردانیں جو ہے مشق کے لیے گردانیں بھی ضروری ہیں الگ الگ مصدروں سے۔ تو یہ جتنے بھی مصدر آئے ان میں سے کم 4 سے تو معروف، مجہول، مثبت، منفی کی گردانیں اور ہو ہی جائیں ماضی تمنائی کی۔ تو یہ ہوا آج کا ہمارا سبق، جس میں ماضی تمنائی سے متعلق سوالات حل کیے گئے، اور کچھ مصادر کے معنی،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔